آج ہم ایک مختصر سی تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن اس کا پیغام وہ بہت گہرا ہے۔ جی بالکل، چند سطریں ہیں مگر ان میں خوابوں، مشکلات اور اندرونی طاقت کی بات کی گئی ہے۔ ہاں، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ سادہ سے الفاظ اتنی گہرائی کیسے رکھتے ہیں۔ اصل میں اس کی خوبصورتی ہی اس کی سادگی اور شدت میں ہے۔ یہ سیدھا دل پر لگتی ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ پہلا ہی جملہ بڑا چونکانے والا ہے، دنیا تمہیں روکنے کی 1000 کوشش کرے گی۔ یہ تو لگتا ہے جیسے روزمرہ کی سچائی ہے نا؟ بالکل، یہ ایک طرح سے بیرونی چیلنجز کا اعتراف ہے، مطلب معاشرتی دباؤ، حالات کی سختی، صحیح۔ وسائل کی کمی، یہ مانتا ہے کہ راستہ آسان نہیں ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہیں اصل نقطہ شروع ہوتا ہے۔ فوراً بعد ہی جواب آتا ہے، لیکن جب تم اپنے خواب کے پیچھے دیوانے ہو جاؤ تب کوئی طاقت تمہیں نہیں روک سکتی۔ جی، یہ دیوانے ہونے والی بات، یہ کیا ہے؟ کیا یہ بس ایک جذباتی کیفیت ہے؟ میرے خیال میں یہاں دیوانگی کا مطلب صرف جذباتی ہونا نہیں۔ اچھا؟ یہ ایک ایسی لگن ہے، ایسی یکسوئی جو ہر چیز پر حاوی ہو جائے۔ وہ اندر کا ایک شعلہ ہے جو باہر کی ساری مخالفت کو بے اثر کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ذہنی حالت ہے؟ بالکل، ایک ایسی ذہنی کیفیت جہاں مقصد اتنا واضح اور اتنا شدید ہو کہ رکاوٹیں وہ چھوٹی لگنے لگے۔ سمجھ آئی، یہ صرف جذبات نہیں بلکہ ارادے کی انتہا ہے۔ جی ہاں، ارادے کی پختگی۔ اور اسی پختگی کا تعلق اگلے نقطے سے جڑتا ہے۔ یاد رکھو، کامیابی انہیں ملتی ہے جو ہار ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ بہت اہم نقطہ ہے یہ۔ یہ صرف کوشش کرتے رہنا تو نہیں لگتا؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ صرف گر کر اٹھنا نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر ہار کو، شکست کو ماننے سے ہی انکار کر دینا ہے۔ اچھا۔ یہ وہ لچک ہے، ریزیلینس جسے کہتے ہیں، جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ کے عزم کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ تو یہ ایک رویہ ہے۔ بالکل، یہ ایک رویہ ہے، صرف عمل نہیں۔ اور اسی رویے سے وہ مسلسل کوشش جنم لیتی ہے جو آخرکار کامیابی دلاتی ہے۔ تو ترتیب کچھ یوں بنی، پہلے بیرونی چیلنج، پھر اس سے لڑنے والی اندرونی دیوانگی، اور پھر اس جنگ کو جیتنے والی لچک، یعنی ہار نہ ماننے کی ضد۔ جی، ایک منطقی تسلسل ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی ذاتی قسم کا حوصلہ افزا پیغام آتا ہے، تم میں وہ چنگاری ہے جو دنیا بدل سکتی ہے۔ ہاں، اور یہ شاید اس پوری تحریر کا آپ کہہ سکتے ہیں مرکز ہے۔ کیسے؟ یہ ہر انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے نا، پوٹینشل، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا۔ یہ چنگاری شاید وہی ابتدائی شعلہ ہے جسے اگر پہچان لیا جائے تو وہ دیوانگی کی آگ بھڑکا سکتی ہے اور لچک کو طاقت دے سکتی ہے۔ بالکل، یہ ہر ایک کو یاد دلا رہا ہے کہ ان کے اندر کچھ خاص ہے، چاہے وہ اسے محسوس کریں یا نہ کریں۔ اور اس اندرونی یقین کو جگانے کے بعد آخری جملہ سیدھا عمل کی دعوت دیتا ہے، اٹھو، بڑھو اور خود کو ثابت کرو ابھی۔ جی، یہ ابھی پر اتنا زور کیوں؟ کیا یہ لمحے کی اہمیت بتا رہا ہے؟ میرا خیال ہے ابھی کا لفظ یہاں وہ ٹال مٹول اور تاخیر کے ہر امکان کو رد کرنے کے لیے ہے۔ یعنی انتظار مت کرو۔ بالکل، یہ کہتا ہے کہ خواب، جذبہ، صلاحیت، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اگر عمل نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ فوری قدم اٹھانے کی پکار ہے۔ گویا یہ تحریر کہہ رہی ہے کہ سب تیار ہے، چنگاری موجود ہے، بس پہلا قدم اٹھاؤ، اور وہ قدم ابھی اٹھانا ہے۔ تو اگر ہم ان سب نکات کو جوڑیں تو پیغام یہ بنتا ہے کہ باہر کی رکاوٹوں کو اپنی اندرونی شدید لگن سے کاٹ دو۔ جی، ہار ماننے سے انکار کرنے والی لچک پیدا کرو۔ اپنی چھپی ہوئی صلاحیت، وہ چنگاری، اس پر یقین رکھو۔ صحیح۔ اور پھر رکو مت، فوراً عمل شروع کر دو۔ بالکل، یہ ایک مکمل لاہے عمل ہے، اندرونی یقین سے شروع ہو کر بیرونی کامیابی تک۔ اور ہر حصہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، اور عمل کی فوری ضرورت پر زور شاید اس لیے بھی ہے کہ اکثر لوگ سب سمجھتے ہوئے بھی وہ پہلا قدم نہیں اٹھا پاتے۔ یہ تحریر اسی جھجک کو توڑنے کی کوشش ہے۔ تو یہ گفتگو ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے، کامیابی کی راہ میں اصل رکاوٹ کیا ہے؟ کیا واقعی وہ دنیا کی 1000 کوششیں ہیں؟ یا ہمارے اندر وہ عزم کی کمی ہے جو ہمیں اپنے خواب کے پیچھے دیوانہ ہونے اور ابھی قدم اٹھانے سے روکتی ہے؟